ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ جاری رہتی ہے، کبھی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، کبھی ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان، کبھی انبیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان، اور آج بھی یہ معرکہ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک حقیقت ہر زمانے میں نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ ہے حق اور باطل کی کشمکش۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور باطل وقتی طور پر طاقتور نظر آنے کے باوجود انجام کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حق کی پہچان کیا ہے اور باطل سے کیسے بچا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ یعنی حق ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ ہر راستہ گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ حق کا معیار لوگوں کی رائے نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باطل کیا ہے؟ باطل ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف ہو۔ جھوٹ، ظلم، تکبر، ناانصافی، دھوکہ، فتنہ، گناہ اور گمراہی کے تمام راستے باطل کے دائرے میں آتے ہیں۔ باطل اکثر خوبصورت الفاظ، چمک دمک اور دنیاوی طاقت کے پردے میں آتا ہے۔ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکے کے ذریعے بہکایا تھا۔ آج بھی شیطان انسان کو حق سے دور اور باطل کی طرح مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور حق کی دعوت، تاریخ گواہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حق لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو حق کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا مکمل اور آخری پیغام لے کر تشریف لائے۔ مخالفت ہوئی، ظلم ہوا، تکالیف آئیں، لیکن حق کے علمدار پیچھے نہ ہٹے۔ حق ہمیشہ آزمائش کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اس میں صبر، قربانی اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حق اور باطل کی سب سے بڑی مثال قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بار بار بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی تھے، دوسری طرف ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا۔ ظاہری طاقت فرعون کے پاس تھی، لیکن سچائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آخرکار سمندر نے فرعون کو نگل لیا اور حق غالب آیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت حق کا معیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، مکہ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مشرکین کے پاس دولت، طاقت اور سرداری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے۔ 13 سال تک ظلم برداشت کیا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی، اور آخرکار اسلام غالب ہوا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق باقی رہے گا۔ آج باطل صرف تلواروں سے نہیں آتا، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی جھوٹی خبروں کے ذریعے، کبھی گناہوں کو خوبصورت بنا کر، کبھی دین سے دوری پیدا کر کے، اور کبھی دنیا کی محبت کے ذریعے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر بات کو قرآن و سنت کے معیار پر رکھنا چاہیے۔ حق کی پہچان کیسے کریں؟ قرآن کو معیار بنائیں۔ اللہ کی کتاب سب سے بڑا معیار ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق کا راستہ دکھاتی ہیں۔ علم حاصل کریں۔ جہالت انسان کو باطل کے قریب لے جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اچھی صحبت انسان کو حق پر قائم رکھتی ہے۔ دعا کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
باطل کی نشانیاں: جھوٹ، ظلم، تکبر، دھوکہ، فتنہ، حرام کاموں کو معمولی سمجھنا، اللہ کے احکام سے دوری۔ باطل وقتی طور پر کامیاب دکھائی دے سکتا ہے، لیکن اس کا انجام نقصان ہے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ آج کے نوجوان سوشل میڈیا، فتنوں اور گمراہ کن نظریات کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر نوجوان قرآن سے جڑ جائیں، نماز قائم کریں، والدین کی خدمت کریں اور گناہوں سے بچیں، تو وہ حق کے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ حق کے لیے قربانی: حق پر چلنے کے لیے بعض اوقات انسان کو اپنی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، گناہ چھوڑنا پڑتا ہے، حرام کمائی سے بچنا پڑتا ہے، لوگوں کی تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہی کامیابی ہے۔ آخرت میں حق اور باطل کا فیصلہ: قیامت کے دن تمام پردے اٹھ جائیں گے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، صرف ایمان اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ ناظرین، حق اور باطل کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ کیا ہم قرآن کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم سنت کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم سچ، انصاف اور تقوی کے ساتھ ہیں؟ یاد رکھیں، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، اس کا انجام مٹ جانا ہے، اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ دکھائی دے، آخر کار کامیابی اسی کی ہے۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ حق پر چلنے والا انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لوگ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور گناہوں کو عام جبکہ نیکی کو عجیب سمجھا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کیا کرے؟ حق ہمیشہ اکثریت سے نہیں پہچانا جاتا۔ ناظرین، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے وہی راستہ درست ہوگا، لیکن قرآن ہمیں ایک اہم حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ حق کی پہچان لوگوں کی تعداد سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی ہدایت سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال: حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ اتنی طویل مدت کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، لیکن کیا اس سے حق بدل گیا؟ ہرگز نہیں۔ حق وہی تھا جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی حق پر چلنے والے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت: ایک طرف پوری قوم تھی، دوسری طرف ایک تنہا بندہ مومن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو غلط کہا، لوگوں نے مخالفت کی، آگ تیار کی گئی، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے حق پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ باطل ہمیشہ خوبصورت لباس پہن کر آتا ہے۔ شیطان کبھی انسان کے سامنے برائی کو برائی بنا کر پیش نہیں کرتا۔ وہ گناہ کو آزادی کہتا ہے، نافرمانی کو ترقی کا نام دیتا ہے، حرام کو جدیدیت قرار دیتا ہے، جھوٹ کو سیاست کہتا ہے، تکبر کو خود اعتمادی کا نام دیتا ہے۔ اس لیے قرآن بار بار انسان کو سوچنے، سمجھنے اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا زمانہ معلومات کا دور ہے۔ ہر شخص بول رہا ہے، ہر شخص رائے دے رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہزاروں باتیں پھیلتی ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمان کو ہر بات قبول کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے، تحقیق کر لیا کرو۔ افواہیں، جھوٹی خبریں، الزام تراشی اور کردار کشی، یہ سب باطل کے ہتھیار ہیں۔ دل کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ جب انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے
تو دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر حق سن کر بھی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیات دل کو نہیں جوڑتی، نصیحت فائدہ نہیں دیتی، اس لیے مومن کو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ نماز، قرآن، ذکر، دعا اور توبہ دل کو زندہ رکھتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان حق کو مشکل اور باطل کو آسان سمجھے۔ وہ کہتا ہے ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، تھوڑا سا گناہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مومن جانتا ہے کہ شیطان اس کا کھلا دشمن ہے۔ آج کے نوجوان بہت سی فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، بے حیائی، غلط صحبت، حرام تعلقات، وقت کا ضیاع، دین سے دوری۔ لیکن جو نوجوان اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو خوشخبری دی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی سچ بولنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دوست ناراض ہو سکتے ہیں، لوگ مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کو نجات کا راستہ قرار دیا۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اس کا انجام نقصان ہے۔ دنیا عارضی ہے، بعض لوگ دنیاوی فائدے کے لیے حق کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مومن ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں۔ کبھی انسان دعا کرتا ہے لیکن حالات فوراً نہیں بدلتے، کبھی مشکلات طویل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اپنے آپ سے چند سوالات: کیا میری نمازیں درست ہیں؟ کیا میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں حلال کمائی حاصل کرتا ہوں؟ کیا میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میرا وقت اللہ کی اطاعت میں گزر رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہ حق کی علامت ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ عہدہ، صرف ایمان اور نیک اعمال فائدہ دیں گے۔ جس نے حق کو اپنایا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے باطل کا ساتھ دیا وہ خسارے میں ہوگا۔ ایمان کو مضبوط کیسے کریں؟ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، سچی توبہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ ناظرین، اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف تو مومن حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر سچ بولنے پر انسان تنہا رہ جائے تب بھی وہ سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حق اللہ کا راستہ ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ شاید آج دنیا باطل کو طاقتور سمجھتی ہو، لیکن قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ باطل مٹنے والا ہے، اور حق چاہے کتنا ہی کمزور نظر آئے آخر کار کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والے مرد اور خواتین، میرے بھائی بہن، تمام لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے، ان کو سیدھے راستے پر چلائے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔